الرحيم. جوع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، خرجت من الليل أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم أسقفتها وشربت عليها من الماء فوقبيت عليها ثلاثا. وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلى وهذا سمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع شاة ما له خلط كذا في الترغيب. وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن سعد بنحوه. أخرج أبو نعيم في الحلية عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: جئت أنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقبلنا أحد حتى انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله، ولآل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أعنز يحتلبونها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللبن بيننا، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، فيجيء فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فقال للشيطان: لو شربت هذه الجرعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه، فما زال بي حتى شربتها، فلما شربتها ندمني فقال: ما صنعت؟ يجيء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك، وأما صاحباي فشربا وشرابهما وناما، وأما أنا فلم يأخذني النوم، وعلي شملة لي إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي، وإذا وضعتها على قدمي بدا رأسي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئا فرفع يده، فقلت: يدعو علي الآن فأهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فأخذت الشفرة وأخذت شملة وانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيتهن أسمن كي أتبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حفل كلهن. أخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبته حتى علته الرغوة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشربت، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال لي: إحدى سوآتك يا مقداد. فأنشأت أحدث بما صنعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت إلا رحمة من الله عز وجل، لو كنت أيقظت صاحبيك فأصاب منها. قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها أنت وأصبت فضلتك من أخطأت من الناس. وأخرج أيضا من طريق طارق عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 يعني في كل بيت. قال: فكنت في 10 الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: ولم يكن لنا إلا شاة نتجزأ لبنها كذا في الحلية. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو دین کی دعوت اور دین کی محنت کے لیے اذیتوں اور تکالیف کے ساتھ انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا دین کی محنت کے لیے جو ہوا وہ اذیت اور تکالیف کے اعتبار سے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ایسا انتخاب ہے کہ کوئی شخص چاہ کر بھی ان تکالیف میں ان تکالیف میں صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تکالیف
یہ اختیاری ہوا کرتی تھی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان تکالیف کے انتخاب کی وجہ سے ان تکالیف کے عادی ہو چکے تھے، ان تکالیف کے عادی ہو چکے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان تکالیف کے عادی بن کر دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور ہم سہولتوں کے عادی بن کر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تکالیف کے، اذیتوں کے، ناگواریوں کے عادی بن کر کام کرنے کی عادی تھے، اور ہم راحتوں اور سہولتوں کے عادی بن کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ناممکنات میں سے، کیونکہ جو کام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے تکالیف اور اذیتوں کے عادی بن کر کیا ہے، وہ کام راحتوں کے عادی بن کر ہو جائے تو ناممکن ہے۔ پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اذیتیں، تکالیفیں اس قدر تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کھانے پینے میں اس قدر مجاہدے انہوں نے برداشت کیے کہ صرف اس درجے میں انہیں کھانے کی عادت اور اس درجے میں انہیں کھانا مل جاتا جس سے صرف زندگی باقی رہے، برقرار۔ اس درجے کم مقدار کھانے کی مشقت پر وہ اپنے آپ کو عادی بنا چکے تھے کہ جس سے ان کی جان باقی ہے، بس جس سے ان کی جان باقی رہے، اس درجے کم مقدار کے کھانے کے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی مقدار، کم سے کم مقدار، اور یہ بھی نہیں کہ وہ باقاعدہ کھانے ہی کی چیز ہو، جو کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں اگر وہی میسر آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 ٹائم میں سے 2 ٹائم میں سے 1 ٹائم کھایا، 3 قسم میں سے 1 قسم نہیں، ان کا مجاہدہ اس درجے، اعلیٰ درجے کا تھا، اس درجے میں اعلیٰ سطح کا تھا کہ جو چیز کھانے کی، انسان کی کھانے کی چیزیں نہیں، اگر وہی چیز مل جائے تو اسے کھا کر کے یہ گزارا کر لیا کرتے تھے 3 دن تک۔ اور جو کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، جو کھانے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ قضاء حاجت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا کہ بکریوں کے مینگنی کی طرح ان کی مینگنیاں ہوا کرتی تھی، بکریوں کے مینگنی کی طرح۔ اور دوسرے، کھانے کی چیزیں بالکل میسر نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کی چیزیں انہیں سہولت سے نہیں ملتی تھی، اور اس وجہ سے اتنے وہ بھوک کے عادی، اور بھوک کی اتنی شدت کہ ان کے جسم کے اعضاء کی طاقت قوت سلب ہونے کے قریب ہو جائے کرتی، ان کے جسم کے اعضاء کی طاقت قوت ہے۔ بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ اتنے لمبے مدت اور دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہماری سننے کی طاقت ہی ختم ہو جائے، کان پر اتنا اثر، اور اتنی لمبی مدت تک کھانا نہیں ملتا تھا کہ ہماری دیکھنے کی طاقت قوتیں ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ یہ اصل بنیادی چیز، کان کی سننے کی طاقتیں ختم ہونے لگی اور دیکھنے کی طاقتیں وہ بھی ختم ہونے لگی۔ اس درجے کا مجاہدہ، یہ تو ظاہری ضعف ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے نظام کائنات کو اس طرح تابع کیا، مسخر کیا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنی دین کو اور دین کی محنت کو اپنے اعضاء و جواری پر لوگے اور اس کے لیے اپنے اعضاء و جواری کی طاقتوں کو، قوتوں کو لگاؤ گے، اتنا اللہ رب العزت آسمان زمین اور اس کے درمیان کی ساری طاقتوں، قوتوں کو ختم کرتے چلے جائیں گے، وہ مطمئن ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جتنا تم اپنے دین کے لیے یا دین کی محنت کے لیے ان ظاہری اسباب کو اور ظاہری طاقتوں کو اور شکلوں کو اختیار کرو گے، اتنا تمہارے اندر کی اپنی جو طاقتیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ سب سے بنیادی چیز۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی دین کی دعوت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے
اس قدر بھوک کی شدت کو برداشت کرنا کہ اس کا اثر ان کے جسم پر ظاہر تھا. آدمی دبلا ہو گیا، پتلا ہو گیا، کہ نہیں، سننے کی طاقت ختم ہونے لگی اور دیکھنے کی طاقتیں بھی ختم ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں سخت تنگی اور انتہائی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جب تکلیفیں اذیتیں پہنچی ہیں تو ہم نے اس پر صبر کیا اور ہم اس کے عادی ہو گئے. اور میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے زمانے میں اس حال میں دیکھا کہ میں ایک مرتبہ رات میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا، جہاں میں پیشاب کر رہا تھا اس کے نیچے ایک چیز کے کڑکڑاہٹ کی آواز میں نے سنی تو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا ہے. بس میں نے اسے فوراً لے لیا، اسے دھویا، اسے جلایا، اور پھر جلانے کے بعد اس چمڑے کو 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ کر پیس کے اس کو میں نے پھانک لیا اور اس پر پانی پی لیا، اور اسی پر میں نے 3 دن گزارا کر دیا. جو کھانے کی چیز بھی نہیں، جو کھانے کی چیز بھی نہیں، اس درجے میں دین کی دعوت کے لیے مجاہدے تکلیفیں یہ حضرات صحابہ کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی فرماتے ہیں کہ میں عربوں میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے اس حال میں کہ ہمارے پاس کیکر اور ببول کے پتوں کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی. کیکر کے پتے اور ببول کے پتے، کچھ نہ کچھ جان بچی رہے، پیٹ میں کچھ چلا جائے. اب اس کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ کہتے ہیں کہ اب بکریوں کی طرح مہنگیاں ہوا کرتی تھی، اور سوکھا ہونے کی وجہ سے، چکناہٹ اس کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ الگ الگ مہنگنیوں کی شکل میں رہتی تھی، چکناہٹ اس کے اندر نہیں ہوتی. حضرت مقداد رضی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مدینہ طیبہ میں جب بھی کوئی آتا مہمان بن کے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مہمان کو ایک گھر والوں کے حوالے کر دیتے. ایک انصاری کے حوالے 10 مہمان، ایک انصاری کے حوالے 10 مہمان. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کا حصہ رکھتے، اور 10 مہمان آپ اپنے گھر بھی لے جاتے. 10 مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھی لے جاتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کہ میں اور میرے 2 ساتھی مدینہ طیبہ جب پہنچے تو وہاں اتنی بھوک کی شدت، سارا نظام بنایا گیا اکرام کا، اس کے باوجود اتنی بھوک کی شدت تھی کہ ہمارے سننے کی طاقتیں اور دیکھنے کی طاقتیں ختم ہونے کی قریب ہو گئی. اس حالت میں ہم پہنچ گئے کہ اب ہمارے لیے سوال کرنا جائز ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو حضرات صحابہ پر پیش کرتے تاکہ کوئی ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ہمیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ سب کی حالت برابر ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 3 بکریاں تھیں جس کا دودھ وہ نکالا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے گھر والوں اور ہم 3 آدمی کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کے رکھ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تقاضے پورا کر کے آتے، اور اس طرح آہستے سے درمیانی آواز میں سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا اٹھ نہ جائے. ایک مرتبہ شیطان نے مجھے پٹی پڑھائی کہ یہ جو 1 گھونٹ دودھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا، وہ بھی تم پی لو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو انصار ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کر دے. شیطان مجھے بہکاتا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھا ہوا دودھ وہ بھی پی لیا. جب میں نے پی لیا تو اب شیطان مجھے بہت شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا؟ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنا حصہ نہیں پائیں گے تو بس تیرے لیے بد دعا کر دیں گے، تو ہلاک ہو جائے.
میرے دونوں ساتھیوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا اور سو گئے، اور مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن وہ اتنی چھوٹی مختصر کہ اگر میں اپنے اس چادر کو میں اپنے سر پہ ڈالوں، سر کو ڈھانکوں، تو میرے دونوں پیر کھل جائیں، اور اگر پیروں پر اس چادر کو ڈال دوں اور پیروں کو ڈھانک دوں تو میرا سر کھل جائے۔ اسی کشمکش میں تھا، چادر بھی چھوٹی اور دوسری طرف یہ ندامت اور افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جیسا کہ آپ کے آنے کا وقت تھا، اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، اب آپ نے اپنے دودھ کے برتن پر نظر ڈالی، دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں پایا۔ تو اب آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے، تو میں نے فوراً دل میں کہا، میں سب چیز غور سے دیکھ رہا تھا، اب میں نے کہا اب تو بس آپ میرے لیے بد دعا کرنے والے، اب میں ہلاک ہونے ہی والا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا تو مجھے کھلا، اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ آپ نے تو یہ دعا مانگی، بد دعا نہیں فرمائی۔ یہ دعا سنتے ہی میں نے چھری لی اور اپنی چادر لی، اور میں ان بکریوں کے پاس چلا گیا اور ان میں ٹٹولنے لگا سب سے موٹی تازی بکری کون سی ہے، تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر دوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے، تو میں نے سوچا کہ بکری ذبح کر کے آپ کا اکرام کروں تاکہ وہ دعا مجھے لگ جائے۔ جب میں نے ان بکریوں کو ٹٹولنا شروع کیا تو ساری بکریوں کے تھن بھرے ہوئے تھے دودھ سے، جبکہ تھوڑی دیر پہلے ان بکریوں کا دودھ نکالا گیا تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالا کرتے تھے وہ برتن لیا، اور اس میں نے دودھ نکالنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گیا۔ پھر میں وہ دودھ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، پھر میں نے پیا، پھر میں نے آپ کو دیا، آپ نے نوش فرمایا، پھر آپ نے مجھے واپس دیا، میں نے پیا۔ پھر میں ہنسنے لگا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا اور جھک گیا ہمارے خوشی کے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا قصہ سنایا رات بھر کا، جو شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے آپ کا دودھ پی لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عقل کے خلاف، عقل کے ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف یہ جو دودھ ملا ہے، یہ محض اللہ کی مہربانی اور رحمت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور بہت اچھا ہوتا اگر تم اپنے دونوں بھائی کو بھی، ساتھیوں کو بھی اٹھا دیتے اور وہ بھی دودھ پی لیتے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں اس پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ جب آپ نے پی لیا اور میں نے پی لیا، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی پیے یا نہ پیے۔ میں نے پی لیا اور آپ نے پی لیا، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کون پی رہا کون نہیں پی رہا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.